أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے امام مالک کو کہا کہ میں نے ذی الحلیفہ آپ کو پتہ ہے جہاں سے مدینہ سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جائیں تو وہاں کا میقات جہاں سے احرام باندھ کر، احرام تو کہیں سے بھی باندھا جا سکتا ہے، جہاں پہ نیت کرنی ہوتی ہے لبیک اللہم عمرہ، جہاں سے نیت کرنی ہوتی ہے اس کو بیار علی، بیر علی، ذی الحلیفہ کہا جاتا ہے. وہ مسجد النبوی میں آیا، اس نے امام مالک کو آ کر کہا امام مالک میں نے ذی الحلیفہ کے بارے میں اور میقات کے بارے میں، بیر علی کے بارے میں بڑی تحقیق کی ہے. یہ تحقیق اس نے بھی یہی مقدمہ رکھا، مجھے یہاں پر کوئی اس کی فضیلت نہیں ملی سوائے اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھ کر نیت کی تھی. امام مالک ان کی پیشانی کے اوپر سلمٹیں پڑنا شروع ہو گئی. کہا کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے، یہ فضیلت کافی نہیں ہے کہ نبی کریم نے وہاں سے نیت کی؟ کہتا کافی ہے لیکن میری بات ذرا سمجھیے. امام مالک کو کہہ رہے ہیں یہ جو مسجد النبوی ہے اس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ہے. دلائل دے رہا ہے، دلائل 1000 کے برابر ہے. اس مسجد النبوی کے اندر نبی کریم کا گھر تھا، اس مسجد النبوی کے اندر نبی کریم کے منبر اور قبر کے مابین جنت سے ایک ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں. یہ مدینہ ہے، یہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. حقیقت ہے یہ سارے فضائل ہیں اور فضائل بیان کرتا رہا. امام مالک نے کہا ڈر جا فتنے سے، ڈر جا فتنے سے. اور قرآن کی آیت بھی پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، دلیل سے بات کی کہ یہ فتنہ ہے. کہا یہ فتنہ کیسے ہے؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے تو نے جتنے یہ فضائل بیان کیے ہیں رسول اللہ کو ان کا علم نہیں تھا؟ رسول اللہ کو ان کا علم ہونے کے باوجود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت میقات سے کی ہے تو اگر تو مسجد النبوی سے کرنے کی کوشش کرے گا امام مالک تیرے رستے کی دیوار بن جائے گا. بتائیے، آپ بتائیے. اور یہ تو بات احرام کی جگہ کے تبدیل کرنے کی ہے. اللہ کی قسم یعلا بن امیہ، یعلا بن امیہ یہ بھی ایک صحابی ہیں. حضرت عمر نے ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کیا حرکت کی؟ بندہ جس بات سے مغلوب ہو جاتا ہے، جذبات غالب آ جاتے ہیں. اب بات پھر وہی ہے، نیت نیک ہونی چاہیے. کیا صحابہ کی نیتیں بری تھی؟ رکن یمانی کے پاس پہنچے، محبت کے اندر اللہ کی کوئی بھی کیفیت آ سکتی ہے. رکن یمانی کو گلے سے لگا لیا اور رونا شروع کر دیا. حضرت عمر نے درہ نکالا، یعلا بن امیہ کو مارا. کہا اما تفت مع الرسولی، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ یعلا بن امیہ نے کیا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو گلے سے لگایا تھا؟ یعلا نے کہا نہیں تھا لگایا. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر آج کے بعد یعلا میں نے تجھے دیکھ لیا کہ تو حجر اسود کے علاوہ کسی کو ہاتھ لگاتا یا بوسہ دیتا ہے اس طرح جیسے تو نے یہ کیا. رکن یمانی کا ادب ہاتھ کا مس کرنا وہ الگ ثابت ہے، لیکن جس طرح تو یہ حرکت کر رہا ہے، چوم رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، اگر تو نے حجر اسود کے علاوہ یہ معاملہ کیا میں تجھے لوگوں کے سامنے درے لگاؤں گا. یہ صحابی کی نیت بری ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی رسول اور بعد نے کہا تابعی تھا، حضرت ابو بکر کے سامنے آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبیک یا ذا المعارج. آپ بتائیے لبیک اللہم لبیک اور لبیک یا ذا المعارج میں کتنا کو فرق ہے؟ ذی المعارج بھی اللہ کی صفت ہے، اونچائی والا. اے اونچائی والے میں حاضر ہوا، اے اللہ میں حاضر ہوا. کتنا کو فرق ہے؟ نیت کے اندر بتائیے کتنا کو فرق آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کے سامنے صحابی نے یہ الفاظ کے، حضرت ابو بکر نے اس کو پکڑ لیا. کہا تجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ کہا مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے. کہا پڑھ.
کہا رسول اللہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اگر ان الفاظ کے علاوہ تو نے کوئی لفظ نکالا میں تجھے لوگوں کے سامنے درے ماروں گا. گفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار